اللہ اللہ یہ میرے نبی دی ایسی سنت ہے لوگی مسیطہ وکھریاں بنا لیندے نے لیکن سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھ دے لوگی کتاباں وکھریاں لکھ لیندے نے لیکن سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھ دے لوگی مسلک وکھرے بنا لیندے نے لیکن سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھ دے ویرو کوشش کرو اللہ اللہ اپنی نماز نو درست کر لو فرماتے نے آج میں او نماز پیا تہانوں وکھانا پڑھ کے جڑی نبی پاک نو پڑھ دیا دیکھیا ہے آپ نے رکوع جاندیا رفع الیدین کی تھی رکوع تو سر اٹھا دیا رفع الیدین کی تھی پوچھا گیا کیوں کر دے ہو فرمایا میں کبھی والے نو کر دیا دیکھیا ہے حوالہ ابن ماجہ دیا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تے چلنا چاہیدا تے جڑا نبی پاک دی توہین کرے اونوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا تے اپنے آپ نو دین دے رنگ وچ رنگنا چاہیدا تے پاویں کلی دا روے نہ ککھ یارو کلے اللہ تو منگنا چاہیدا مختصر حمد و صلاۃ و بعد عزیز بھائیوں
اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جن دی توفیق خاص نال اسی آج پھر اللہ دے گھر اندر جمع ہوئے ہاں۔ میں دعا کرنا اللہ تواڈے تمام ویراں دا ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے، اور اے بھی دعا کرنا کہ اللہ جتنے بیمار نے درد دل نال دعا کرو کہ اللہ سارے نو تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع تے کچھ اور سی، لیکن طبیعت دے پیش نظر میں انشاءاللہ کوئی ایسی چند باتاں کراں گا کہ جن دا مینوں اور تانوں فائدہ ہوئے۔ تو آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ الرحمن نماز نبوی اور نماز کی اہمیت انشاءاللہ روشنی پاواں گے۔ نماز نبوی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز۔ اسی نماز کیوں پڑھنے ہاں؟ کیونکہ اللہ پاک نے سانو نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے تے کملی والے نے سانو پڑھ کے وکھائی، بلکہ ایک واری پڑھ کے نہیں وکھائی۔ صحیح البخاری میں چاہتا ہے ایک دن تین جو ہے بھی نبی پاک علیہ السلام نے منبر تے کھلو کے صحابہ نو نماز دا طریقہ سمجھایا۔ آپ نے قیام بھی کیتا اور منبر تے کھلو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع دا طریقہ بھی دسیا، حتیٰ کہ صحیح البخاری چ لکھیا ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر منبر تو لتھے تے سجدہ کر کے وکھایا، اور اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ سارا کچھ میں تاں کیتا ہے تاکہ تانوں اچھے طریقے نال سمجھ آ جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، سنن ابی داؤد دی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ ایک بندہ مسجد نبوی وچ آیا تے انہیں آ کے نماز پڑھی، تو جدو جان لگا نا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو انہیں سلام آکھیا، تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لن تصلی، فرمایا جا کے نماز دوبارہ پڑھ، تیری نماز ہوئی کوئی نہیں۔ وہ بندہ پھر گیا، انہیں نماز پڑھی، تے نماز پڑھ کے جدو واپس آیا تے آ کے پھر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو سلام آکھیا، تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لن تصلی، نماز دوبارہ پڑھ، تیری نماز ہوئی کوئی نہیں۔ وہ پھر گیا، انہیں پھر نماز پڑھی، واپس جان لگا، پھر سلام آکھیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آکھیا ارجع فصلی فإنک لن تصلی، تیری نماز کوئی نہیں، نماز دوبارہ پڑھ۔ تو کہندہ سونیا مینوں تے انہوں کوئی آدھی ہے، تے تسی مینوں طریقہ دس دیو، مینوں انہاں کوئی پتہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان طریقہ سمجھایا، ان دیا غلطیاں دسیاں۔ وہ کیڑیاں غلطیاں سن کہ جڑیاں غلطیاں ویکھ کے نبی پاک علیہ السلام نے فتویٰ لایا بھی تیری نماز ہے ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیام کر،
جو تینوں قرآن چو آسان لگتا ہے وہ پڑھ لے ثم ارکع پھر رکوع کر تے رکوع انج کرنا ہے حتی تطمئن راکعا یعنی تو مطمئن ہوئے پھر جدو رکوع چو کھڑے ہونا ہے حتی تطمئن قائما انج کھڑا ہو کہ تینوں سکون ہوئے مطمئن ہوئے پھر تو سجدہ کر تے سجدہ انج کرنا ہے بھی تو مطمئن ہوئے ہون تسی اندازہ لگاؤ کہ ایک غلطیاں کیوں کردہ سی کہ رکوع کردہ سی تے رکوع صحیح نہیں سی کردہ رکوع جو کھڑا ہوندہ سی تے درست کھڑا نہیں سی ہوندہ سجدہ کردہ سی تے سجدہ بھی صحیح نہیں سی کردہ جن دی بنا تے نبی پاک علیہ السلام نے فتوہ لگایا بھی تیری نماز تے ہوئی نہیں ہون تسی اندازہ کرو میں اپنا حساب لاواں تسی اپنے گریبان چ ویکھو بھی اسی نماز کنے کو مطمئن ہو کے پڑھنے اسی جدو رکوع کرنے کنے کو مطمئن ہونے صحیح البخاری چاہتا ہے حضرت حذیفہ بن یمان سب کو رضی اللہ تعالی بولو تے صحیح لگتا تسی بھی پریشان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ ایک بندے نو ویکھیا وہ نماز پڑھ رہا سی تے نماز سنت تو ہٹ کے پڑھ رہا سی تے فرمان لگے کدو تو پڑھ رہے ہیں کہندہ جی جدو تو پڑھن لگا وہاں ایویں پڑھ رہے ہیں فرمایا تیری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی ایک بھی نماز تو میرے محترم بھائیوں یاد رکھو نماز او یہ جڑی سنت دے مطابق ہے عیب دار اے ویکھو نا اسی کہنے آجی وہ پڑھ داتے ہیں نا جی میں دی پڑھ دا ہے مسجد چاہتے جاندہ ہے یہ کوئی گال نہیں دیکھو جدو قربانی دا وقت آدھا ہے تسی میرے بھائی بیٹھے ہو کوئی بریلوی کوئی دیوبندی کوئی بھی تو اندھے کو پوچھو نا جی جانور جڑا ہے نا وہ لنگڑا ہے یا اندھے چھے عیب ہے کہ سارے کہنگے عیب دار قربانی اللہ نو قبول بولو نہیں تے عیب دار نماز کی میں قبول ہے جڑی سنت تو ہٹ کے ہوئے دعا کرو اللہ سانو سنت دے مطابق پڑھن دی توفیق دے تو میرے محترم بھائیوں آئیے سنت دے مطابق نماز ہے کیڑی میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ عمل کرن دی توفیق دے سب تو پہلے تے نماز دا طریقہ اس تو بعد انشاءاللہ اللہ نے ہمت دیتی تے تھوڑی جی نماز تے بھی انشاءاللہ روشنی پاواں گے اللہ مینو اور توہانو سن سنا کے اللہ عمل کرن دی توفیق دے میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ فرمایا کائنات دے لوگو اے میرا محبوب پیغمبر لوگانو اعلان کر دیو ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی محبت کر دیو اللہ نال پھر ثبوت لے کے آؤنا کوئی نشانی لے کے آؤنا اللہ سونیا تو آٹے نال محبت دا ثبوت کیے تو آٹے نال پیار دی نشانی کیے فرمایا فتبعونی میرے پیغمبر دی تباہ اے نشانی میں نل پیار دی
اے نشانی ہے میرے نال محبت دی اتباع کا لفظی معنی کیا ہے یعنی قدم پر قدم رکھ کے چلنا انج کہہ لو اندہ معنی اے بن دے جویں نبی پاک نے کر کے وخایا اویں کرنا جویں نبی پاک نے کرن دا حکم دیتا اویں کر لینا جویں نبی پاک علیہ السلام نے نماز دے شروع اندر کیتا اویں کر کے وخانا جویں نبی پاک نے ہاتھ بننے اویں بن کے وخانے جویں نبی پاک نے رکوع کیتا اویں رکوع کرنا جویں نبی پاک نے سجدہ کیتا اویں سجدہ کر کے وخانا جویں نبی پاک نے تشہد اندر بیٹھے درمیانی تشہد اندر اویں بیٹھ کے وخانا جویں نبی پاک نے انگلی نو ہلایا اویں انگلی نو ہلا لینا اللہ اللہ جویں نبی پاک نے سلام پھیریا انج کہہ لو پوری نماز اول تو لگ کے آخر تک تکبیر تو لگ کے سلام پھیرن تک پوری نماز میرے پیغمبر دی سنت دے مطابق پڑھ میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق پڑھ میرے پیغمبر دی حدیث دے مطابق پڑھ تے ایک گل یاد رکھ جے سنت تو ہٹ کے پڑھے گا 40 سال دیا نمازہ بھی پڑھ دا رہے اندہ اجر تولا بھی نہیں لبنا تے اگر سنت دے مطابق پڑھے گا حدیث دے مطابق پڑھے گا 2 رکعتاں پڑھ لے لکھیا ترمذی دی اندر سنت دے مطابق 2 رکعتاں پڑھے گا اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر چھڑے گا ایک پاسے 40 سال دیا نمازہ فنش تے ایک پاسے 2 رکعتاں سنت دے مطابق پڑھنیاں نے تے سارے گناہ ہی فنش سارے گناہ ہی معاف دعا کرو اللہ سانو سنت دے مطابق پڑھن دی توفیق دے پہلے تے دعا کرو تھوڑی آواز سپیکر کھچ رہا ہے آواز سیٹ کرو اے دعا کرو اللہ سانو سنت دے مطابق پڑھن دی توفیق دے تے اللہ سانو پڑھن دی بھی توفیق دے اللہ 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 توجہ رکھنا ذرا او جے دل وچ تانگا لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں رحمان دی گل من بڑا نظارہ ہے جی نہ پڑھیے نماز تے نہیں گزارا ہے ہن چھڈ دے عادتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں دعا کرو اللہ سانو پڑھن دی بھی توفیق دے تے اللہ سانو سنت دے مطابق پڑھن دی توفیق دے اللہ اللہ یعنی 40 سال نمازہ پڑھدا رہے سنت تو ہٹ کے پڑھ تے اجر تولا بھی نہیں لبنا 2 رکعتاں سنت دے مطابق پڑھے گا اللہ پاک تیرے زندگی دے گناہ معاف کرے گا اللہ اللہ تے سنت دے مطابق نماز کی ہن توجہ رکھنا ذرا سنت دے مطابق نماز سیکھیے نبی پاک دا طریقہ وضو کر لیا ہے مسجد چاہ گیا اللہ اللہ تے کی کرنا ہے سب تو پہلا نماز دی نیت کرنی ہے کی کرنا پھلا اب بولو تو صحیح نیت کرنی ہے اللہ اللہ صحیح البخاری میں چاند ہے انما الاعمال بالنیات ہر چیز دا اجر نیت تے مل دے
جدو نماز پڑھنا ہے نا ادو نیت کریا کر اللہ اللہ نماز میں اللہ واسطے پڑھدا پیا ایندا اجر میں اللہ کولو لینا ہے تے اللہ دے مہمانوں اللہ دے گھر دے وچ آن والیو جڑی نیت دے نا اوندا تعلق انسان دے دل دے نال جویں زبان چوں بندہ ویکھ نہیں سکدا جویں پیراں نال بندہ کھا نہیں سکدا ایویں دل نال بندہ بول بھی نہیں سکدا جنی دیر تک نیت رہے گی اونی دیر تک انسان دے دل نال تعلق رہے گا تے جدو زبان چوں بولے گا ادو قول بن جائے گا نیت ختم ہو جائے گی اللہ اللہ اے جڑا معاملہ چلے ہے 2 رکعت نماز تے جناب پیچھے امام دے اللہ اکبر اللہ 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 اگر کوئی بندہ میری مجلس کے اندر بیٹھا ہے تو اسی میرے سارے ویرو میرا اصلاح کرنا میرا ایک حق بندا ہے اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے تے دل وچ سوچدا پیا ہے مولانا مینوں اشارہ پہ بنا دینے مینوں نشانہ پہ بنا دینے میں واقعی انہوں نشانہ بنا رہا ہوں میں واقعی انہوں سمجھانا چاہ رہا ہوں میں واقعی انہیں دل تے دستک دینا چاہنا ہوں میں واقعی انہوں نبی پاک دا فرمان سنانا چاہنا ہوں ویر سونیا اے جڑی تو نیت کرنا ہے نا نماز تو پہنا جڑا تو زبان چو بولنا ہے نا آج ٹک لا لینے آج رولا مکا دینے 100 خاطر ساتھ سرے تے گن پہ جائے ساری لڑائی ختم ہو جائے اے جڑے تو الفاظ بول لے نبی پاک دی حدیث تو اگر اے الفاظ ثابت ہو جان اگر اے طریقہ لب جائے نبی پاک دی حدیث تو میں منبر تے باوضو بیٹھا وا مینوں اللہ دی قسم ایک حدیث بخا دے میں جمعے دی نماز پڑھاواں گا تے نیت کر کے پڑھاواں گا ایک حدیث کوئی بندہ لے کے آئے نبی پاک کی حدیث کہ نبی پاک نے اپنی زبان سے یہ نیت کی ہو الفاظ بولے ہو نبی پاک نے میں انشاءاللہ جمعے دی نماز پڑھاواں گا تے اے نیت کر کے پڑھاواں گا لیکن نبی پاک دی حدیث تو ثابت اب بولو ثابت ساڑھا کی قصور ہے ساڑھا کی جرم ہے نبی پاک دی حدیث ہے بھائی ساڑھا کی قصور ہے ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم کملی والے کی اداؤں کو لے کے پھرتے ہیں اللہ اللہ اے ہو گئی نیت اے نماز دی نیت ہو گئی تے ہون کی کرنا ہے نماز شروع ہون لگی ہے سب تو پہلا سترہ رکھ لینا ہے سترے دا مانا ایک لکڑی دا چھوٹا جیا ٹکڑا یا ویسے بھی دیوار نو بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے اگر ستون ہوندہ بھی سترہ بن جاندہ ہے اللہ اللہ اگر امام نے سامنے سترہ رکھے آئے پورے نمازیاں وہاں کفایت کر جائے گا اگر کلا بندہ نماز پڑھدا پیا ہے سامنے سترہ رکھ لے اللہ اللہ سترہ رکھ لینا چاہیے دیوار دا بھی سترہ بن سکتا ہے ستون دا بھی بن سکتا ہے جی دیوار ہے ان تو اڈا سارے دا سترہ بنے آپ لیا ہے اللہ اللہ ان کی کرنا نماز شروع ہون لگی ہے حضرت عمران بن حسین سید البخاری میں چاند ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام نے منہ حکم فرمایا فصلے قیامہ فصلے قیامہ فصلے قیامہ صلے قیامہ فرمایا میرا عمران نماز کھڑے ہو کے پڑھیا کر بیٹھ کے نہ پڑھیا کر با امر مجبوری بندہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے اسلام اندر سختی کوئی نہیں دی اسلام نرم دین ہے اگر بندہ بیمار ہے بندہ لیٹ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے اگر اور بیمار ہے بندہ اشاریاں نال بھی نماز پڑھ سکتا ہے پہلو قبلے وال کر لے اللہ اللہ لیکن
اے دوویں صورتاں تا نے اگر بندے نو کو مجبوری ہوئے مجبوری نہیں تے پھر کیے سلے قیامہ پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہی دیئے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا درا اور نماز بعد سے کھڑے ہو گیا اگے کی کرنا ہے نبی پاک کی نے نماز شروع کر دے سان پیرو درا توجہ نال غور کرے آجے یہ بڑیاں غلطیاں نے ساڑے اندر اللہ نے آج موقع دیتا ہے انہاں غلطیاں نو میں بھی دور کراؤ انہاں غلطیاں نو بھی تسی دور کر لاؤ اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نماز شروع کر دے صحیح البخاری میں چاند ہے حضرت عبداللہ بن زبیر سب کو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام نماز شروع کر دے رافع یدیہی اینج اپنے ہتھاں نو چک لیندے کتھوں تک چک دے نبی پاک جعلہا اللہ اللہ حذو منکبیہی نبی پاک علیہ السلام اپنے ہتھاں نو اپنے کندیاں تک لے اے ویکھو ذرا اپنے کندیاں تک لے کے جاندے اینج کندیاں تک چک دے اپنے ہتھاں نو اگر کوئی میرا کوئی ایسا ویر بیٹھا ہے جڑا ہاتھ چکدا ہے تے اپنے جناب کناں نو لگا دے انگلیاں کناں وچ ڈال دے تے بیٹھا سوچدا پیا ہے اج مولانا مینوں نشانہ پہ بنا دے نے میں واقعی اون دی گل پیا کرنا وا میں واقعی اونوں سمجھانا چاہنا وا میں واقعی اون دی اصلاح کرنا چاہنا میں واقعی اون دے دل دی گلاب دست دینا چاہنا وا ویر سونیا اے جڑے تو ہاتھ چکنا ہے نا تے اپنے کناں وچ لے کے جانا ہے یا کناں نو ہاتھ لگانا ہے یہ میرے نبی دی حدیث تو ثابت کوئی نہیں دا یہ میرے نبی دی حدیث دا سنت طریقہ کوئی نہیں دا سنت طریقہ کیجئے اللہ 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 حد و من کی بئی نبی پاک اپنے ہتھاں نو کندیاں تک لے کے جاندے اللہ اکبر اللہ تے پھر زبان چو کہندے اللہ اکبر کی کہندے اللہ اکبر اے جڑا جناب کیتا ہے نا نبی پاک نے ہاتھ چکے دینا جڑی تکبیر کہیے انہوں کہندے نے رفع الیدین کی کہندے نے پلا جڑے نہیں کردے سارے بولو کی کہندے نے پلا رفع اے اللہ دے بندیو رفع الیدین دی ایڈی اہمیت دنیا دی کوئی نماز رفع الیدین تو بغیر شروع ہو ہی نہیں سکتی ایڈی اہمیت کوئی دنیا کی کوئی نماز لے کے آؤ جو رفع الیدین کے بغیر شروع ہو اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام ہے جو ہتھاں نو لے کے جاندے تے زبان چوں کہندے اللہ اکبر کی کہندے بھلا سارے پڑھو اللہ اینو کہندے نے تکبیر اولا یا کہندے نے تکبیر تحریمہ تکبیر اولا کا معنی یہ ہے پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ کا معنی یہ ہے کہ حرام کر دینے والی تکبیر تسی آنکھو گے حرام کی کیتا ہے یعنی جنیاں سی گلہ کرنے آنا یا جنہ کوئی شور کرنے آ بے کے یا کوئی حرکتہ کرنے آ ہون ساریاں حرام ہو گئی آنے ہون نماز جو او کرنا ہے جو قبلی والے نے حکم دیتا ہے جو اللہ تے اللہ دے رسول نے حکم دیتا ہے ہون نماز جو ہی کرنا ہے اللہ 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 اے کئی بندے نا نماز جمائی آ جائے تے منہ کھوتے تے وعدہ کر دینے حالانکہ نبی پاک فرما دینے نماز کوشش کرو بھی جمائی آئے نا اگر آ جائے تے روکن دی کوشش کرو تو آڈی آواز نکلنی چاہی دی اینا خیال کرنا ہے اللہ 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 نماز اللہ شروع ہو گئی ہے اللہ اکبر ہون کی کرنا ہے ہاتھ کتے بننے نے ہاتھ کتے بننے نے یہ بھی بڑا بڑا مسئلہ ہے بڑے لوگاں نو کوئی نہیں پتا آؤ آج حدیث تو پوچھنے ہاتھ کتے بننا ہے مسند احمد دی روایت حضرت حضب تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میں نبی پاک علیہ السلام جدوں میں کھے آئے اللہ دے پیغمبر نے ہاتھ سینے تے بنے ہوئے سن کتے پلا سینے تے سینہ کتے ہوتا ایتھے ہاتھ بنے اللہ اللہ سادہ کی قصور ہے بھائی اے نبی پاک دی حدیث ہے اے نبی پاک نے قول لے اللہ 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 بلکہ ایک روایت اندر آدھا ہے حضرت وائل بن حجر فرما دینے نبی پاک علیہ السلام آپ نے دائیں ہاتھ نو کھپے ہاتھ دی کشت جوڑ
اے یعنی اے کھبا تے نا تے اے جوڑ ایتھے رکھ دے نبی پاک سینے تے بن لیندے صحیح البخاری کتاب الاذان اندر لکھے ہے اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک علیہ السلام بن کے صحیح البخاری وچ آندا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام وال میں ویکھدا پیا اللہ دے پیغمبر نے انج ہاتھ بننے نے تے کچھ دیر نبی پاک خاموش ہو گئے تکبیر تحریمہ اولا تو بعد اللہ دے پیغمبر کچھ دیر خاموش رہندے تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں غور نال ویکھیا نبی پاک خاموشی وچ وی کچھ پڑھ دے پے سن تے میں پوچھیا سونیا کی پڑھ دے ہو اے جدوں خاموش ہوندے ہو کی پڑھ دے ہو نبی پاک نے فرمایا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بادتا بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد اللہ اللہ سن نبی داؤد اندر دوسری جناب دعا بھی شامل ہے اللہ جنو اپنا ثنا کہنے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک لیکن ایتھے میں تو ایک گل دساں جڑا لفظ نا وجل ثناؤک یہ نبی پاک دی حدیث جو ثابت کوئی نہیں دے ویر سونیا میرا حق بن دے تینوں دس دینا یہ نبی پاک دی سنت تو ثابت کوئی نہیں دا اس صبح نبی پاک علیہ السلام کی کر دے ثنا ہو گئی پھر نبی پاک تعوذ پڑھیا کر دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ حضرت انس بن مالک فرما دے نے صحیح البخاری میں چاند ہے فرما دے نے میں نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے نمازہ پڑھدا رہیا حضرت ابو بکر صدیق دے پیچھے نمازہ پڑھدا رہیا حضرت عمر فاروق دے پیچھے نمازہ پڑھیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے جناب تمام دے پیچھے نمازہ پڑھیا فرماتے نے ایک جدوں بھی نماز پڑھ دے سن اعوذ باللہ تے بسم اللہ آہستہ پڑھ دے سن یعنی منہ وچ پڑھیا کر دے سن اونچی آواز نال نہیں سن پڑھ دے اللہ اکبر اللہ ثنا بھی ہو گئی توبہ بھی ہو گیا بسم اللہ بھی ہو گئی تے اگے نبی پاک پڑھیا کر دے سن سورۃ الفاتحہ کی بلا سورۃ الفاتحہ اللہ اکبر اللہ صحیح البخاری میں چاند ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فاتحہ تو بغیر نماز کوئی نہیں فاتحہ تو بغیر رکعت کوئی نہیں حضرت عبادہ بن صامت فرماتے نے سن نبی داؤد اندر حوالہ ہے فرماتے نے میں نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے فجر دی نماز پڑھی ہے فجر دی نماز جناب سلام پھرے آئے نا نبی پاک تے نماز پاری پہ لگ پئی یعنی پریشانی ہوئی نبی پاک نو تے نبی پاک علیہ السلام نماز تو باپ پوچھ دینے اور میں انہوں انج لگتا ہے جویں تسی میرے پیچھے پڑھ دے رہے ہو فرمایا جی محبوبہ پڑھ دے رہے ہو فرمایا نہ پڑھیا کرو بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھیا کرو سورۃ الفاتحہ پھر بھی پڑھنی ہے اللہ اللہ یعنی میرے پیارے بھائیو نبی پاک کے قول سے بھی ہمیں ثابت ہوا کہ سورۃ الفاتحہ خلف الامام پڑھنی چاہیے نبی پاک کے جناب فعل سے بھی ثابت ہوا جب میں نے صحیح البخاری میں دیکھا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب مجھے نبی پاک کا قول ملا کہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوتی جدوں میں عبادہ بن صامت کی روایت کھولی نبی پاک نے فعل تو پتہ لگا کہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوتی میرے پیارے بھائیو کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں تسی میرے ویر ہو تسی اللہ دے مہمان ہو میں تو علی اصلاح کر رہا اسی تے نبی پاک دے قول تے فعل لے کے پھرنے اور انشاءاللہ جدوں تک زندہ رہاں گے نبی پاک دے قول تے فعل تے عمل کردے رہاں گے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ
اللہ اکبر اللہ. یہ میرے نبی حضرت ابو ہریرہ صحیح البخاری میں چاند ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کوئی ایک بندے نے پوچھیا فرمایا میں جدو نماز تسی پڑھا دے ہو نا میں پیچھے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیا کرا. فرمایا جی جی اقرا بہا فی نفسی کا سورۃ الفاتحہ لازمی پڑھیا کر. ویر سونیا نہ تیری گل ہے نہ کوئی میری گل ہے نہ کوئی اپنی لڑائی ہے. میں تے تو ایک سبق پیا سنانا وا. اللہ دی قسم اللہ کو بڑا ڈر لگدا ہے. کئی ایسے بندے نے بڑے جلسے سنتے نے بڑی دیر تو جمعہ پڑھتے نے لیکن سنت دے مطابق نماز نہیں پڑھتے. مینوں دسو اللہ نو جا کے کی جواب دینا ہے؟ اللہ اللہ یہ میرے نبی دی ایسی سنت ہے. لوگی مسیتاں وکھریاں بنا لیندے نے لیکن سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے. لوگی کتاباں وکھریاں لکھ لیندے نے لیکن سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے. لوگی مسلک وکھرے بنا لیندے نے لیکن سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے. ویرو کوشش کرو کوشش کرو اللہ اللہ اپنی نماز نو درست کر لو. اللہ اکبر اللہ. سورۃ الفاتحہ ہو گئی تے نبی پاک قرات کی بھی سونی کریا کر دے. ماں جی عائشہ صدیقہ سابق رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے نبی پاک جب سورہ فاتحہ پڑھ دے تے بڑی آرام نال الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یعنی ہر ایت تے نبی پاک پھیریا کر دے. ایتھے کیوں نہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والضالین پتہ ہی نہیں لگدا بھی سورہ فاتحہ گئی کدھر ہے. اوے اللہ دے بندیو نماز تے سکون واسطے آ قسمت الصلاۃ بینی. اللہ فرما دے نے نماز نو میں اپنے بندے دے تے اپنے درمیان تقسیم کر لیا ہے. سکون ملدا ہے نماز اندر اکھاں دی ٹھنڈک کے نماز اندر. تے جے تو سورۃ الفاتحہ پڑھ لگیا پتہ ہی نہیں لگنا تے سکون کتوں لبنا ہے؟ پھر تے تو پریشان ہی رہنا ہے نا. جے سورۃ الفاتحہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھ سکون نال مزے نال خشوع خضوع نال ہر ایت ٹھہر دے نبی پاک. اللہ 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 ام فضل بیان کر دیا نے میں نبی پاک دی قرات سنیے فرما دیا نے مینوں اللہ دی قسم جڈا مزہ مینوں آپ دی قرات وچ آیا ہے دنیا دی کسے شہر وچ نہیں آیا. اللہ اللہ ایڈا پیارا نبی پاک ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا کر دے سن. اللہ اللہ آپ قرات دا طریقہ سن لو ذرا. جمعے والے دن نبی پاک علیہ السلام عید دے موقع تے جمعے دی نماز اندر ایک رکعت اندر نبی پاک سورۃ الغاشیہ پڑھیا کر دے. ایک رکعت اندر سورۃ الاعلی پڑھیا کر دے سن. جمعے والے دن فجر دی نماز اندر اللہ دے پیغمبر سورۃ الدہر سورۃ السجدہ دی تلاوت کریا کر دے سن. مغرب دی نماز اندر سورۃ المرسلات دی تلاوت کی سورہ طور دی بھی تلاوت کی تھی ہے. عشاء دی نماز اندر والتین والزیتون بھی پڑھی ہے اور بھی سورتاں پڑھیاں نے. اللہ اللہ فجر دی نماز دے بارے آد ہے اللہ دے پیغمبر ایک رکعت اندر قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھ لیا کر دے سن. قل اعوذ برب الناس بھی پڑھیا کر دے سن. بلکہ صحیح البخاری وچ فجر دی نماز ایک مل دی ہے اللہ دے پیغمبر نے دو رکعتاں دے اندر سورۃ الزلزال پڑھی ہے. ایک رکعت اندر سورہ زلزال پڑھی پھر سورۃ الزلزال پڑھی. یعنی میں دسنا کی جانا اللہ دے پیغمبر دی لمبی تو لمبی قرات بھی مل دیئے چھوٹی تو چھوٹی بھی مل دیئے. لہذا سانو خیال کرنا چاہیے بوڑھیاں دا خیال کیتا جائے بچیاں دا خیال کیتا جائے بیماراں دا خیال کیتا جائے. اللہ 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 یعنی ایڈی چھوٹی نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ ہی نہ لگے ایڈی لمبی بھی نہ ہوئے کہ لگ پتا جائے. اللہ اللہ ایڈی چھوٹی تے لمبی نہیں ہونی. ایک میں نے گالی یاد آئی سارے نا اتھے مدرسے اندر حافظ خالد صاحب نے تو وہ تبلیغی بھائی آئے سن یعنی نماز پڑھوا سے وہ تبلیغ دے سلسلے چاہے سن تو رمضان دا مہینہ سی تراویاں ہو رہی ہیں سن وہ کہنا سی تا 20 پڑھنی آنی اسی کنیاں پڑھنی آنے پلا 20 اسی 8 نہیں اسی 20 پڑھنی. تو انہوں نے ماشاءاللہ قرآن بڑا یاد ہے. انہوں نے کہا چلو میں تو انہوں پڑھانا ادھر آؤں گا. انہوں 2-3 رکھتا چنا تقریباً 2-3 سپارے پڑھ دیتے تھے 20 مکا چھڑی. اگلے دن آکھڑ پہ 2 ہی جائز نے 8 بھی پڑھ لو 20 بھی پڑھ لو ساریاں ہی جائز نے. میرے پیارے بھائیوں
خیال کرنا چاہیے نہ ایڈی لمبی ہوئے نہ ایڈی چھوٹی ہوئے مسنون ہوئے سنت کے مطابق ہو اللہ 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 نہ ایڈی لمبی قرات ہوئے کہ پچھلے تنگ آ جان نہ ایڈی چھوٹی ہوئے کہ پتہ نہ لگے سنت تو ہٹ جائیے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا دراؤ ہو رنگے چلیے دراؤ اے جڑا ایک مسئلہ بڑا اہم میرے ذہن در آیا جدو امام پڑھ بلکہ انج کہہ لو میں پڑھیا سبح اسم ربک الاعلی تے کئی بندے پیچھے پڑھ دینے سبحان ربی الاعلی یہ طریقہ درست نہیں اے نبی پاک دی حدیث و ثابت گال سنو ثابت نہیں نبی پاک دا طریقہ نہیں ہاں انج ہو سکتا ہے اگر بندہ کلا نماز پڑھ دا پہ ہے استغفار دیا ہے تائیے بندہ استغفار کر سکتا ہے اللہ کو کوئی دعا مانگ سکتا ہے لیکن امام قرات کر رہا ہوئے پیچھے بندہ کھلو کی آوازاں کسے اے نبی پاک دی حدیث تو ثابت کوئی نہیں دا اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا درا امام جناب پڑھدا پیا سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پردہ پہنچی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی کہنا پلا اونچی بولو کی کہنا ہے آمین سنگر بخاری میں چاند ہے ایتھے بھی بڑے رونے نے آج رولا مکا دے گے اللہ 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 حضرت عبداللہ بن زبیر فرما دینے کائنات دے لوگوں میں صلیت خلف ابا بکرین فرما دینے میں ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھی گئے اللہ اکبر اللہ فرما دینے جدو بھی ابو بکر نے جناب نماز کروائیے نا ولدالدین تے پہنچے دینا تے پیچھے گونج پہ گئی آمین دیاں گنجاں پہ گئیاں نے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو امام کہے ولدالدین تے اونچی آمین آکھیا کرو سونیا فائدہ کی ہوئے گا فرمایا جس بندے دی آمین فرشتیاں نال مل جائے گی اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر چھڑے گا اللہ اللہ فقولو آمین فقولو آمین اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ بن زبیر فرما دینے جدو بھی میں جناب نماز پڑھیا کردہ سنوی پاک دے پیچھے فرما دینے اللہ دے پیغمبر ولدالین دے نال ایڈی اونچی آمین آپ بھی کہیں دے کہ مقتدیری کہیں دے کہ مسجد گونج جاندی مسجد تے آج بھی اللہ دے فضل لال مسجدہ اونچی بولو مسجدہ گونج رہیاں نے تجڑیاں نہیں نہ گونج دیاں اللہ کدی کدی امام کعبہ نو بھیج دے نے امام کعبہ جاؤ جتھے آمین نہیں ہوندی اوتھے بھی ہونی چاہیے اوتھے بھی آواز گونجنی چاہیے ساڈا کی گناہ ہے یار نبی پاک دیاں حدیثاں نے میں تو صحیح بخاری بہا رہا حدیث سنا رہا ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم نبی پاک کے قول لے کے پھرتے ہیں اداؤں کو اپناتے ہیں ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہم کملی والے کے دیوانے ہیں عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اگے چلیے ذرا سورۃ الفاتحہ مکمل ہو گئی ہے نال کوئی سورت ملا لو اللہ اللہ فقرا ما تیسر من القرآن قرآن جو آندا ہے پڑھ لو نا قل هو اللہ دیے پڑھ لو قل اعوذ برب الفلق دیے پڑھ لو لیکن ضروری نہیں کہ قل هو اللہ ہی پڑھنی ہے ایک کوئی ضروری نہیں کہ ساری زندگی تیواں ہی پارا پڑھنا ہے بھائی قرآن اور بھی بڑا ہے نکلنا چاہیے اور بڑیاں سورتاں نے وہ اے حساب نہ لاوے عبداللہ شیخ پوری سب کہو رحمت اللہ علیہ کئی بندے ایسے ہوندے نے وہ ایک پنڈ چ گئے تے جا کے انہاں نا واہ ہی قرآن پڑھیا رات واہ قرآن پڑھیا تے صبح بندے گلاں پہ کرن اے مولوی اتنا قرآن پڑھ گیا ایڈا قرآن چ ہے بھی کہ کوئی نہ اے کتھوں پڑھی جان پھر پتہ ہی نہیں لگدا او بھائیو تیواں پارا بھی ہے سورہ طور ہے سورہ نور ہے سورہ مریم ہے اتنی سونیاں سورتاں نے یہ ساریاں یاد کرنیاں چاہیے نے تھوڑی تھوڑی یاد کر لو
ضروری نہیں کہ ساری زندگی کلو اللہ ہی پڑھ لیے اللہ دے سامنے جانا ہے قرآن نو پڑھنا چاہیے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا سورت ہو گئی کہ ہن کی کرنا ہے اللہ اکبر نبی پاک جو سورت پڑھ لیں دے تے گل پھر اوتھے آ گئی ہے اللہ حد و من کے بئی اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام ہتھاں نو بلند کر دے رفع الیدین کر دے ویر سونیا اے جڑیاں میں تینوں گلاں سنانا پیا میں رفع الیدین تا نہیں کردا کہ علامہ احسان الہی ظہیر کر دے سن میں تا نہیں کردا حبیب الرحمن کر دے سن میں تا نہیں کردا کہ امام مالک کر دے سن بلکہ میں تا کرنا وا کملی والے کریا کر دے سن یہ اللہ دے پیغمبر دی حدیث ہے اللہ دے پیغمبر دا طریقہ ہے اللہ اللہ حضرت عبید جناب عبید بن جناب عبداللہ بن زبیر فرما دے نے صلیت خلف ابا بکرین میں ابو بکر صدیق دے پیچھے نماز پڑھی گئے آپ نے سر اٹھایا اللہ رکوع جان وقت رفع الیدین کی تھی رکوع جو سر اٹھایا پھر رفع الیدین کی تھی دو رکعتاں تو بعد رفع الیدین کی تھی میں پوچھا ابو بکر جی یہ کیوں کر دے ہو فرمایا میں تاں کرنا وا کملی والے نو کر دیا ویکھیا ہے سبحان اللہ ویرو گل سنیا جدرا ہن دلیلاں سنیا جے رفع الیدین دیا تاکہ رولا مک جائے تاکہ ٹک لگ جائے جڑی نبی پاک کی آخری نماز نا آخری نماز اندر سب تو قریب کون سن میرے پیغمبر دے غار یار سن ابو بکر صدیق سن فرماتے ہیں میں نبی پاک کو نماز پڑھ دیا ویکھیا ہے حوالہ صحیح البخاری اندر فرماتے ہیں نبی پاک نے رکوع جان دیا رفع الیدین کی تھی رکوع جو سر اٹھایا تے رفع الیدین کی تھی میں پوچھا کیوں کر دے ہو اللہ اللہ یعنی نبی پاک دا عمل ثابت پہ کر دے نے حضرت عمر ایک صحابہ دے درمیان کھڑا نے کھڑے ہوئے نے اللہ اللہ تے صحابہ نو نماز پہ سنا دے نے فرما دے نے آج میں او نماز پہ تہانوں وکھانا پڑھ کے جڑی نبی پاک نو پڑھ دیا ویکھیا ہے آپ نے رکوع جان دیا رفع الیدین کی تھی رکوع تو سر اٹھا دیا رفع الیدین کی تھی پوچھا گیا کیوں کر دے ہو فرمایا میں کملی والے نو کر دیا ویکھیا ہے حوالہ ابن ماجہ دے اندر ابو موسیٰ شریف بیان کر دے نے رکوع جان دیا رکوع تو سر اٹھا دیا دو رکعتاں تو بعد نبی پاک نو رکوع کر دیا ویکھیا سن نبی داؤد اندر آ گئے حضرت جابر جدوں بھی نماز پڑھ دے رکوع کر دے رفع الیدین کر دے رکوع تو سر اٹھا دے رفع الیدین کر دے اللہ اللہ ایک میرے نبی دے صحابی نے حوالہ صحیح البخاری اندر نام حضرت حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابہ کے درمیان کھڑے نے فرما دے نے آج میں تانوں او نماز پڑھ کے وکھان لگا وا جڑی میں کملی والے دے پیچھے پڑھی ہے آپ نے رکوع جان لگیا رفع الیدین کی تھی سر اٹھایا تے پھر رفع الیدین کی تھی دو رکعتاں تو بعد پھر کی تھی پوچھیا کیوں کر دے ہو فرما دے میں کملی والے نو کر دیا ویکھیا ہے یارو میں کہڑے کہڑے صحابی دی گل کراں امام بخاری نے ایک باب پڑھ دتا رفع الیدین تے امام مسلم نے رفع الیدین دا ذکر کیتا ہے سارے ائمہ کرام نے رفع الیدین دا ذکر کیتا ہے میرو نہ گل میری ہے نہ گل تہاڈی ہے ایک گل تے کملی والے دی ہے سانو اصلاح کر لینی چاہیے سانو گل من لینی چاہیے دیکھو نا کنے دنیا تو ٹر گئے تے اسی بھی ٹر جانا ہے نبی پاک دی حدیثاں پیچھے نہ رہ جان اللہ 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 اگر تو سنت کے مطابق رفع الیدین کر کے دو رکعت نماز پڑھے گا اللہ تیری زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر چھڈے گا ساڈا قصور کی ہے بھائی اے نبی پاک کی قول ہے نبی پاک کی عمل ہے حدیث سے میں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں اے دعا کرو اللہ سانو سنت دے مطابق پڑھن دی توفیق دے اللہ اکبر اللہ اس بعد رفع الیدین کی تھی نبی پاک رکوع اندر چلے گئے اللہ اکبر رکوع کیویں کرنا ہے رکوع دے اندر اپنی کمر سیدھیاں رکھنا ہے نہ ہی سر بہتا نیواں کرنا ہے تے نہ ہی جھک لینا ہے اے درمیان جی جناب تہاڈی نظر سجدے تے ہونی چاہیے اللہ اکبر اللہ تے رکوع دے اندر نبی پاک اپنے گھٹنیاں نوں جناب ہاتھ رکھ دے راوی بیان کردا ہے میں نبی پاک نوں ویکھیا انج لگدا سی نبی پاک نے گھٹنیاں نوں گھٹ کے
پڑ لیا ہوتا ہے یعنی انجا ہاتھ رکھیا کر دے نبی پاک اللہ اکبر اللہ رکوع چوٹ دے نبی پاک رفع یدیہ پھر اپنے یدین کر دے اللہ پھر کی پڑھ دے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا اللہ 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 ایتھے بڑی غلطی کرنے آسی جدو رکوع چوٹھنے آنا صحیح مطمئن نہیں ہوتے میں جنی نبی پاک دی حدیث شروع اندر سنائیے اس بندے دیاں ایہی غلطیاں سن وہ کھڑا ہوندہ سی تے مطمئن نہیں سی ہوندہ نبی پاک نے فرمایا حتی تطمئن قائمان صحیح کھڑا ہویا کر اللہ اللہ پھر جناب کی کرنا ہے رکوع جو چلے جانا سجدے دے اندر تے سجدے دے اندر کی کرنا ہے اللہ اللہ دو ہاتھ لگنے چاہیے نے زمین تے پیران تے جناب پورے لگنے چاہیے نے زمین تے پورے قبلے دی طرف ہونے چاہیے نے سیدھیاں انگلا اللہ اللہ ایک ناک لگنا چاہیے زمین تے پیشانی لگنی چاہیے زمین تے ایتھے بھی کسی غلطی کرنے آؤ راوی بیان کر دے نبی پاک علیہ السلام دا میں سجدہ دیکھے ہے اللہ دے پیغمبر اے جڑیاں بغلا سن کوڑیاں اینیاں دور ہوندیاں سن بغلا تو کہ سانو بغلا دی سفید دی نظران لگ جاندی یعنی نال نہیں سننا دے نبی پاک میری اسی غلطی کرنے آؤ اللہ اللہ تے سجدے اندر کی پڑھنا ہے سبحان ربی العالی وہ تے رکوع اندر پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم سبحانک اللہم باقی بھی دعاواں نے یارو دعاواں یاد کر لاؤ دعاواں بڑیاں نے لیکن مسعود دعاواں جڑیاں پڑھیاں جا رہی ہیں سبحان ربی العظیم سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سجدے اندر کی پڑھنا ہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحانک اللہم ربنا پڑھیاں تین تین بھری نے میں تے تو متعدد تضاد دردہ سنا پیا وقت تھوڑا ہے جدو سجدے چوٹھنا ہے بیٹھ جانا ہے اینو کہیں نے جلسہ کی کہیں نے پلا سانو عمران خان دے جلسے دا بڑا پتہ ہے نا یہ بھی جلسہ ہے کہ بھی جلسہ ہے اندر بھی غور کرو اینو کہیں دے نے جلسہ جدو بیٹھ گیا حتی تطمئن قائدا حتی مطمئن ہو کئی بندے نا اللہ جاندہ میں کی ذکر کرا کئی بندے ایسے نے وہ سجدہ کر دے اٹھ دے نے تیری جو مقناطیس لگا فوراً ہی ڈگ پئی ایک غلط ہے بھائی طریقہ سجدہ کرنا ہے بعد اندر حتی تطمئن قائدن پھر مطمئن سکون کر کے سکونر بیٹھا ہے پڑھنا اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ربی اغفر لی ربی اغفر لی ربی اغفر لی اللہ اکبر اللہ پھر سجدہ کر لینا ہے پھر سجدے توڑ بیٹھا ہے اگر درمیانی تشہد تے کی کرنا ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک دا طریقہ ایک پیر نو نبی پاک زمین تے گاڑ لیں دے ایک پینو اپنے جناب اللہ اکبر دے اوپر بیٹھ جاندے سجا پیر گاڑ لیں دے انہیاں انگلہ قبلے دی طرف کھڑیاں ہوندی